ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کی 12 بیٹیاں تھیں، یعنی 12 شہزادیاں۔ ان کے حسن کے کیا کہنے، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھی۔ بادشاہ ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے ایک حیرت انگیز راز معلوم ہوتا ہے کہ شہزادیاں رات بھر ناچنے جاتی ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، اس نے محل کے تمام دروازے بند کروا دیے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکیں، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ وہ پریشان ہوا کہ کیا بات ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی شہزادی کا رقص دریافت کرے گا اسے اپنی پسند کی شہزادی سے شادی کرنے کا موقع دے گا۔ میری موت کے بعد اس بادشاہ بنایا جائے گا، لیکن اگر وہ 3 دن میں راز فاش کرنے میں ناکام رہا تو اسے موت کی سزا سنائی جائے گی۔ یہ خبر پوری ریاست میں پھیل گئی۔ ایک شہزادہ آیا جو رقص کا راز دریافت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہاری پڑوسی ریاست کا شہزادہ ہوں اور شہزادیوں کا رقص معلوم کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے شہزادے کا استقبال کیا اور رات کے کھانے کے بعد اسے سونے کے لیے شہزادی کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ دے دیا گیا۔ شہزادی کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا اور شہزادے کا بستر بچھا دیا گیا تاکہ وہ رات بھر ان پر نظر رکھ سکے۔ رات کو شہزادیاں ان کے لیے جوس لے آئیں، جس کے بعد وہ سو گئی اور اس کی آنکھ کھلی تو شہزادیاں ناچتے واپس آ چکی تھیں۔ یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا۔ چوتھے دن جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس کے پاس بادشاہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ بادشاہ نے اسے موت کی سزا سنائی۔ اتنے لوگ آئے لیکن سب ناکام ہوئے۔ پھر ایک دن ایک زخمی سپاہی اپنی قسمت آزمانے کے لیے بادشاہ کے محل میں آیا۔ بادشاہ نے سپاہی کو ریسیو کیا اور اسے شہزادی کے رقص کا جاننے کے لیے 3 دن کا وقت دیا۔ آتے ہوئے راستے میں بوڑھی عورت ملی۔ سپاہی نے بڑھیا کی مدد کی اور بدلے میں بڑھی عورت نے اسے ایک لباس دیا اور کہا کہ تم اسے پہنے ہوئے نہیں دیکھو گے، اور یہ بھی جو کہا، شہزادیاں جو جوس تمہیں دیتی اسے مت پینا۔ سپاہی بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ رات کو بڑی شہزادی اس کے لیے جوس لے آئی۔ سپاہی نے ذہین ہونے کی وجہ سے جوس پیا، لیکن اس کے منہ میں فوم ہونے کی وجہ سے اسے نگل نہیں گیا۔ جیسے ہی شہزادی کمرے سے باہر نکلی، اس نے منہ سے نکالا اور سونے کا بہانہ کیا۔ شہزادیاں اسے سوتا دیکھ کر خوشی اور ناچنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سب سے بڑی شہزادی نے اپنے بستر پر اپنا پاؤں زور سے مارا اور وہ زمین پر گر گیا، اور پھر تمام شہزادیاں جیسے ہی شہزادی کمرے سے باہر نکلی، سپاہی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑھیا کا دیا ہوا لباس پہنا اور ان کا پیچھا کرنے لگا۔ آدھے راستے میں چھوٹی شہزادی کو شک ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے، لیکن خاص کپڑوں کی وجہ سے سپاہی کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ سب خوبصورت حصوں میں پہنچے جہاں درختوں کے پتے چاندی کے تھے۔ سپاہی نے ثبوت کے لیے درخت کا ایک پتا توڑا۔ جیسے ہی اس نے اسے توڑا تو ایک تیز آواز آئی جس نے سب کو خوفزدہ کر دیا۔ اس کے بعد تمام پتے سنہرے تھے۔ سپاہی نے سونے کی ایک اور پتی بھی توڑی اور آگے بڑھ کر ثبوت کے لیے ایک ہیرا لے گیا۔ پھر شہزادیاں ایک جھیل کے کنارے پہنچ گئیں۔ یہاں 12 شہزادے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر شہزادی ایک شہزادے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سپاہی چھوٹی شہزادی کے ساتھ بیٹھ گیا اور سب جھیل کے دوسری طرف پہنچ گئے جہاں ایک شاندار قلعہ تھا۔ وہاں ساز بج رہے تھے جن کی دھن پر شہزادیاں ناچنے لگیں۔ یہ سلسلہ صبح 3 بجے تک جاری رہا، یہاں تک کہ ان کے جوتوں میں سوراخ ہو گئے اور پھر وہ سب واپس آ گئیں۔ سپاہی بھی اپنے کمرے میں بھاگا اور سو گیا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ سپاہی ان کا پیچھا کرتا رہا اور ثبوت لا رہا تھا کہ کہیں ان کے سامنے آ کر سو گیا، اس لیے کہ کسی کو شک نہ ہو۔ جب فیصلے کا وقت آیا تو بادشاہ نے سپاہی کو بلایا۔ سپاہی نے کہا، بادشاہ، تمام 12 شہزادیاں اپنے کمروں سے سرنگ کے ذریعے جاتی ہیں جہاں ایک قلعہ ہے۔ اس نے ثبوت بھی دکھائے۔ بادشاہ نے شہزادیوں کو بلایا اور وہ سب مان گئیں۔ بادشاہ نے سپاہی کو انعام دیا اور پوچھا، تم میری کن بیٹیوں میں سے کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سب سے بڑی شہزادی کو پسند کیا اور پھر دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری موت کے بعد میرا داماد اس مملکت کا بادشاہ ہوگا۔ پھر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، ہمارے پیج کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اردو ڈائری 1
پھر ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ. تھینک یو.